الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. اصل میں ہم نے اس روایت کو سمجھا نہیں. اگر علم دین سے محبت ہو تو ہم سوچیں کہ اس کتنی بڑی حدیث، کتنا بڑا انعام. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہے. آج سورج کی بیک سائڈ ہماری طرف ہے، کل فرنٹ سائڈ ہماری طرف ہوگی. جسم پہ لباس بھی نہیں، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، پیاس سے زمانے باہر آ گئے. ایک طرف تو یہ عالم ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، لیکن اس ہی ماحول کے اندر ایک جگہ وہ بھی ہے جہاں اللہ کے محبوب آرام فرما ہوں گے. وہاں رب کا عرش کا سایہ ہے، حضور کا لوائے حمد ہے، حضور کو عطا کردہ جھنڈا ہے، جس کے سائے میں سکون سے اہل ایمان اور نیک اعمال والے جمع ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر اس گرمی کے دن، وحشت کے دن اگر مصافحہ کرنے کا موقع ملے تو دور سے تو مصافحہ ہوتا نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو 50 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ حضور سے ہاتھ ملانے، حضور کے زور سے بولیے نا، قریب جائے گا. تو جو حضور سے ہاتھ ملانے جائے تو قیامت کی ساری دشواریوں سے بچ کر امن اور سکون میں چلا جائے گا. تو بتاؤ 50 بار درود پڑھنا کتنا ہلکا سودا ہے. پر توجہ نہیں تھی نا، آج بن گئی نا اس علم دین کی محفل کی برکت سے. جب ذہن بن گیا تو نیت کر لیجئے کہ کوئی بھی دن اب ایسا نہیں گزرے گا جس میں کم سے کم 50 بار درود پاک نہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت سید طلحہ جعفری صاحب دامت فیوزہم زیدہ مجدہ نے بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی، اور آج یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. دیکھیے آرام کس کو پسند نہیں ہے؟ آرام کس کو پسند نہیں؟ جس کو موقع ملے وہ آرام کرتا ہے. عشاء کے بعد آرام کا موقع ہے، چاہیں یہ بھی اپنے حجرے میں جا کر آرام کر سکتے ہیں، بلکہ حضرت کی پوری فیملی ہے، یہ وہاں جا کے ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن علم دین سیکھنے اور سکھانے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے نے ان کو ابھارا اور انہوں نے اپنے آرام کا وقت جو گھر والوں کا ٹائم تھا وہ بھی اس مسجد کے نمازیوں کو دینے کے لیے انہوں نے اپنا ذہن بنایا اور ہمت کی. اور اس سلسلے میں انہوں نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے سے 11 بجے تک آپ کے لیے علم دین سیکھنے سکھانے کی ایک کلاس کا آغاز شروع کیا. آج سے آغاز ہو رہا ہے. تو آج یہ اس کی افتتاحی تقریب ہے، تو اس میں کچھ باتیں میں علم دین کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ علم دین ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے جب تک بائک کی اہمیت ہمیں پتہ نہ ہو ہم اسے نہیں خریدیں گے، موبائل فون کی اہمیت پتہ نہ ہو ہم اسے نہیں خریدیں گے. لیکن جب اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی تو ہم چاہیں گے ہم بھی حاصل کریں. تو
تو علم دین ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلے کیونکہ میں بہت مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیوں ضروری ہے۔ کوئی کہہ دے گا اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے یہ جواب بھی درست ہے، لیکن نہیں، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ ضروری اس لیے ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک دن شیطان نے اپنا تخت لگایا اور اپنے چیلوں کو جمع کیا، کیا چلو بھائی آؤ، ایک ایک کر کے آ کے سب بتاؤ کہ آج تم نے کون کون سے اچھے کام کیے، مطلب برے کام لوگوں سے کروائے۔ تو ایک نے کہا میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، ان میں جدائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا۔ ایک نے کہا، شیطان نے کہا شیطانوں کے سردار سے کہ میں نے ایک سے جھوٹ کہلوا دیا، غیبت کروا دی، لڑائی جھگڑا کروایا، مار پیٹ کروا دی، قتل و غارت گیری کر دی۔ سب اپنے اپنے کارنامے سنا رہے، ایک چھوٹا سا شیطان کونے میں کھڑا تھا۔ تو شیطان نے اس سے کہا بھائی تم کیوں کھڑے ہو کونے میں، ادھر آؤ، بتاؤ تم نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ کیا کیا؟ بولے نا، ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ اس شیطان نے بھائی اس بچے کو بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب جو دوسرے شیطان تھے نا وہ کیا کہہ رہے، بولے یار یہ کیا بات ہوئی، ہم نے قتل کروایا، شراب پلوائی، جھوٹ کہلوایا، غیبت کروائی، زنا کروایا، اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، ہمیں کوئی انعام نہیں ملا، ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں ملا، اس نے چھوٹا سا کام کیا، بچے کو مدرسے جانے سے روکا، اس کو اتنا بڑا انعام۔ شیطان نے جب ان کی سرگوشیاں سنی کہا سنو تم اس بات کو ایسے نہیں سمجھو گے، آؤ میں تمہیں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ اس شیطان نے انسان کا روپ اختیار کیا اور تہجد کے وقت مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ کس وقت؟ بولیے نا، ہاں، کیونکہ ہمارے یہاں تو تہجد کے وقت مسجد آنے کا رواج ہی نہیں ہے، تو وہ ایک دروازے پر مسجد کے کھڑا ہو گیا تہجد کے وقت، انتظار کرنے لگا۔ ایک بزرگ بڑی عمر کی شخصیت تشریف لائے، ان کو راستے میں روک لیا مسجد کے دروازے پہ، کہا حضور ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے۔ کہنے لگا کہ حضور یہ چھوٹی سی شیشی میرے پاس ہے، کیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس میں ڈال سکتا ہے، پوری کائنات کو اس میں ڈال سکتا ہے؟ بزرگ نے شیشی دیکھی، کہنے لگے اے بیٹا کیا ہو گیا تمہیں، وہ تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی سی شیشی میں ساری کائنات کیسے آئے گی؟ وہ یہ کہہ کے اندر چلے گئے۔ کون سی نماز پڑھنے؟ تہجد پڑھنے، تہجد گزار۔ اب بھائی شیطان وہیں کھڑا رہا۔ ایک عالم دین نماز فجر کے لیے ان کو دیر ہو گئی، دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو روک لیا، بولے حضرت رکیں، بولے جلدی بول کیا کام ہے، میری نماز نکلتی ہے۔ کہا حضرت سوال یہ کرنا تھا کہ یہ چھوٹی سی شیشی میرے پاس ہے، کیا اللہ رب العالمین پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اس میں ڈال سکتا ہے؟ جب عالم دین نے سوال سنا تو شیطان کو اسے نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا کہ مجھے تو شیطان نظر آتا ہے، ایسا سوال کیوں کرتا ہے؟ کہا یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ ساری کائنات کو سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے، میرا رب تو اس پر بھی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیطان وہ یہ کہہ کے نماز پڑھنے چلے گئے۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، بولا سنو میں نے مدرسے جانے والے جس بچے کو جانے سے روکا، اس شیطان کے بچے کو میں نے اس لیے پروموٹ کیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک تہجد کی نماز پڑھنے والا علم دین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کر بیٹھا اور اپنے ایمان کے لالے اس کے پڑ گئے کہ وہ اس بات پر اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو علم نہیں تھا۔ لیکن دیکھو جو مدرسے میں پڑھا ہوا تھا نا، اس نے اپنا ایمان بچایا اور مجھے دیکھتے کہا تو مجھے شیطان نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستوں اس لیے ضروری ہے علم دین حاصل کرنا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ یاد رکھیے کہ قیامت میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا، میرے ابو نے میری امی نے مجھے مدرسے بھیجا ہی نہیں، میں کو تو انہوں نے اسکول بھیج دیا تھا، میں نے میٹرک کیا، انٹر کیا، کامرس پہ پڑھ کے بی کام کیا، میں نے جو ہے نا جناب ایم بی اے کر لیا، میں نے سی اے کر لیا، ایم بی بی ایس کر لیا، سول انجینئر بن گیا، یہ معذرت قبول کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا
کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک کیا کرنا ہے؟ نوٹ کمانے. کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. کب سے کب تک کرنا ہے؟ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، تمہارے بچے جوان ہو گئے، تم دادا بن گئے، نانا بن گئے، اب بھی تم پر علم دین سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. اب یہاں لفظ استعمال کیا گیا علم کا کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. تو اس علم سے مراد میٹرک تو نہیں ہے نا، انٹر تو نہیں ہے، ایم بی اے، ایم بی بی ایس، سی اے، اے سی سی اے، یہ سب تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم حاصل کرنا معاذ اللہ حرام ہے یا گناہ یا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں خود گریجویشن کر کے بیٹھا ہوں. مطلب یہ کہ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے یا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم بھی دیں اور خود بھی اگرچہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں علم دین حاصل کریں. تو میرے دوستو، اس پر علماء نے فرمایا کہ جس انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. جب بچہ بالغ ہوتا ہے طہارت کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جاتے ہیں. جب یہ کاروبار کرنے جاتا ہے تو تجارت یعنی بیع و شراء کے مسائل اس پر سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں. اگر یہ نوکری کرنے جاتا ہے تو اجارے کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. یہ نکاح کرنے جاتا ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. آج مجھے بتائیے ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہمیں تو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. علم دین حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے، تاکہ ہماری